السلام علیکم فور کلاس۔ ہم اپنے آج کے کام میں ہمارا جو سبق نمبر 5 ہے، آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور نئے الفاظ کی شناخت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا نام ہے اچھی اچھی باتیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے جتنی بھی اچھی اچھی باتیں ضروری تھیں سب بتا دیں۔ یہ باتیں ہمیشہ انسانوں کی رہبری کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں کہ جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، جس کی جمع احادیث ہے۔ ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی پڑھنا چاہیے ان کو، تاکہ زندگی بھر کام آنے والی اچھی اچھی باتیں جان سکیں۔ ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہم عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جانور جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہو، خوبصورت ہو، ہم اس کی قربانی کریں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ جانور صحت مند ہو، اچھا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، جس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ حدیث نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنا یعنی زیادہ غرور و تکبر میں نہیں رہنا، بلکہ عاجزی اختیار کر کے رہنا کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، چاہے وہ صورت ہے، چاہے وہ مال ہے، تعلیم ہے اچھی۔ حدیث نمبر 3، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسی بات کا مشورہ دیا جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ صحیح بات دوسری ہے، یعنی غلط مشورہ دیا اس کو، تو اس نے اصل میں اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ حدیث نمبر 4، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک ہے، یعنی ہمیں سادہ لباس پہننا چاہیے۔ حدیث نمبر 5، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر وہی بات ہو گئی جو یہاں پہ ہم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نیت کی بیس پہ ہمیں چیک کرنا ہے۔ ہماری نیت اگر اچھی ہے تو ہمیں اجر ملے گا، اور اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہے تو ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 6، اپنے سے پست پر نظر ڈالو، اپنے سے اونچے کو نہ دیکھو، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر سکو گے۔ پست کون ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ سے درجے میں کم ہے، کم عقل ہے، کمتر ہے پیسے میں، خوبصورتی میں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیکھو گے تو جو آپ سے اوپر کے درجے کا ہے، یعنی جس کے پاس مال زیادہ ہے، ذہانت زیادہ ہے، شکل و صورت اچھی ہے، یہ چیزیں جس کے پاس زیادہ ہیں، اگر آپ اس کو دیکھو گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے جب تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے سے اونچے کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اپنے سے پست پہ نظر ڈالنی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر سکیں اور شکر گزاری کر سکیں۔ حدیث نمبر 7 ہے، جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے کے لیے رنج کا باعث ہوگا۔ حدیث نمبر 8، کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ 2 پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر آ کر بیٹھ جائے۔ کتنی اہم بات ہے یہ۔ ہم عمومی طور پہ ہم لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے جہاں بیٹھنا ہوتا ہے اگر 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم بغیر پوچھے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اجازت لینی چاہیے۔ حدیث نمبر 9، جس نے چیزوں میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ چیزوں میں ملاوٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عام ہو چکا ہوا ہے، اب دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں گوالے۔ حدیث میں دیکھیں بہت بڑی بات کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے چیزوں میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے،
جو انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں اگر کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، کوئی کام کیا ہے ہمارا، تو ہمیں اس کو تھینک یو کہنا چاہیے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو تھینک یو کہنے کی عادت نہیں ڈالتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی تھینک یو نہیں کہتے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب دوبارہ سے ریڈنگ کرتے ہیں اس کی، اور ساتھ میں اہم الفاظ بھی انڈر لائن کرتے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے جتنی بھی اچھی اچھی باتیں ضروری تھیں سب بتا دی۔ یہ باتیں ہمیشہ انسانوں کی رہبری کریں گی، رہبری یعنی رہنمائی کریں گی، ہمیں راستہ دکھائیں گی سیدھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں، جس کی جمع احادیث ہے۔ ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ زندگی بھر کام آنے والی اچھی اچھی باتیں جان سکیں۔ ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال، کام۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی، بلندی۔ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسی بات کا مشورہ دیا، مشورہ جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ صحیح بات دوسری ہے، تو اس نے اصل میں اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ ایمان کی علامتوں، میں نے اس کی واحد لکھی ہے املا میں، ایمان کی علامت۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دار و مدار نیت۔ اپنے سے پست پر نظر ڈالو، اپنے سے اونچے کو نہ دیکھو، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر سکو گے۔ پست، جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے کے لیے رنج کا باعث ہوگا۔ سرگوشی، رنج، باعث وجہ کو کہتے ہیں، رنج دکھ کو کہتے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ 2 پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر آ کر بیٹھ جائے۔ جائز۔ جس نے چیزوں میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ۔ جو انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ نیٹ کاپی پہ آپ سبق کا نام لکھیں گے، نئے الفاظ کی ہیڈنگ دیں گے اور نئے الفاظ لیڈ پینسل کے ساتھ اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں گے۔ ان کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ رہبری، حدیث، مطالعہ، اعمال، عاجزی، بلندی، مشورہ، خیانت، ایمان کی علامت، دار و مدار، نیت، پست، سرگوشی، رنج، باعث، جائز، ملاوٹ، شکر گزار۔ اللہ حافظ۔